اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھا ہے۔ صدقہ ظاہری طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ صدقہ دے رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ مقصد آپ کے دل کے اندر ریا نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوا کرنا نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، مجمع ہی ایسا لگا ہوا ہے، ظاہری طور پر ہی دینا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جو صدقہ کر رہے ہیں اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے۔ آپ کے دل میں لوگوں کو دکھانا مقصود ہے پھر تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے۔ ویسے ہی اگر آپ مجمع کے اندر یا کہیں بھی دے رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو تو یہ خوب تر ہے، یہ اس سے زیادہ اچھا ہے اگر تم چھپا کر خفیہ طور پر دے دیتے ہو تو۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، ٹھیک ہے نا، اور تم دو صدقات کس کو؟ فقراء اور مساکین کو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ بات سمجھا کہ وَإِن تُخْفُوهَا، خفیہ طور پر اگر دیتے ہو اور فقراء اور مساکین کو دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہاری خطاؤں کو۔ صدقات دینے سے چاہے وہ ظاہری طور پر ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا صدقہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، تو صدقہ دینا چاہیے۔ صدقے سے اللہ تعالیٰ بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو صدقے کے اندر یہ کہہ دینا کہ یہ کالا بکرا ہی دینا ہے اور کالی سری دینی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صدقہ مطلقاً یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ صدقہ دے دیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیں جی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس عمل کو جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے اندر ارادہ کیا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیس علیک، نہیں ہے آپ کے ذمہ، ھداھم، ان کی ہدایت، ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے یعنی مال میں سے، فلانفسکم، تو بس وہ تمہارے اپنی جانوں کے لیے ہے۔ وما تنفقون، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی خرچ کرو گے مال، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین، یہ صدقات ان لوگوں کے لیے ہیں، ان محتاجوں کے لیے ہیں، احصروا، جو روکے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے، ضربا، چلنے کی، فی الارض، زمین میں، یحسبہم الجاہل، ناواقف آدمی ان کو سمجھتا ہے اغنیاء، غنی، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفہم، تو ان کو پہچانے گا، ٹھیک ہے نا، تعرفہم، تو ان کو پہچانے گا، کہاں، کیسے پہچانے گا؟ بسیماہم، ان کی علامتوں کے ساتھ، لا یسألون الناس، نہیں سوال کرتے لوگوں سے، الحافا، چمٹ کر، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات کو،
والنہار اور دن کو سرًا پوشیدہ طور پر وعلانیتاً اور ظاہری طور پر فلہم اجرہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم نہ ان پر خوف ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے بھی صدقات خیرات کا ذکر چلا آ رہا تھا اور میں نے صدقہ کی قبولیت کی کچھ شرائط بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھیں جو آپ نے پچھلے سبق کے اندر سنی ہوں گی کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور اتباع سنت کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، تو اب یہ سوال ذہن کے اندر رکھیں کہ غیر مسلم کو صدقہ دینا تب جائز ہے کہ جب وہ آپ کے خلاف جنگ نہ کر رہا ہو، جب آپ کے خلاف دین کے خلاف تبلیغ نہ کر رہا ہو تو تب، اور وہ محتاج بھی ہو، مجبور بھی ہو تو دے سکتے ہیں۔ اور لیکن اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صدقات جو واجبہ ہیں، لازم ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر وغیرہ ہے اور صدقات واجبہ ہیں، یہ ادا کرنا ان کو جائز نہیں ہے، یہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، نفلی ایسے ہی اگر آپ دے رہے ہیں اور وہ غیر مسلم ہے، محتاج ہے، آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی نہیں کر رہا اور نہ ہی تبلیغ کر رہا اپنے مذہب کی، لوگوں کو اپنے دین کی طرف مائل نہیں کر رہا، بلا نہیں رہا، عام معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو صدقہ دے دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہدایت دینا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بات سمجھ آ گئی نا؟ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور ہدایت ہی اصل چیز ہے جو بندے کو ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ مختصر صورت ہے، اس میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ ہدایت کی دعا میں سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما صراط مستقیم کی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کسی بندے کو ہدایت کا مل جانا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ طور پر ہدایت مانگنی چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے، یعنی اس کا ثواب تمہیں ہی ملے گا نا بھائی۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں خرچ کرتے تم مگر رب تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے۔ اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ اپنا شہرت، دکھاوا، بڑائی کے لیے مال خرچ نہ کرو، بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے مال خرچ کیا کرو، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو یوفی الیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ جو فی سبیل اللہ ہوگی تو ادنا ترین بدلہ بھی ہے نا، اور جو فی سبیل اللہ ہوگی اللہ کے راستے میں، یہ تو عام طور پہ نیکی ہے نا، ایک کے بدلے میں 10، لیکن جو اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی نیکی کرے گا تو اللہ رب العزت ایک کے بدلے میں 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا بھائی، دگنا دے دے گا۔ وانتم لا تظلمون، صدقہ خیرات کرو گے ایسا نہیں ہوگا تم پہ ظلم کیا جائے گا، تمہارے ثواب میں کمی ہوگی، نہیں، پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ آگے دیکھیں جی، صدقہ خیرات کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان محتاجوں اور ضرورت مندوں کو صدقہ خیرات دے دو جو رب تعالیٰ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اس وقت اصحاب الصفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حکم تو قرآن کا عام ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ دین کی تعلیم دینے کے لیے یا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو صدقہ خیرات دے دیا کرو، کہ بھائی جو بندہ دین کی تعلیم دوسروں کو دے رہا ہے، اگر وہ کمانے کے لیے باہر چلا جائے گا، کمائے گا، تو پھر لوگوں کو دین کی تعلیم کون دے گا؟ تو اس بندے کے پاس علم ہے کہ جو اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو آپ اپنے مال کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچاؤ، آپ برابر کے ثواب میں شریک ہو جاؤ گے۔ وہ دین کا کام کر رہا ہے، آپ اس کو صدقہ خیرات دیتے رہو گے، وہ جو دین کا کام کرتا رہے گا مستقل مزاجی کے ساتھ، کوئی پریشانی اس کو لائق نہیں ہوگی، اس میں برابر کا اجر آپ کو ملے گا۔ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہم اس کو کیوں دیں، تو پھر وہ بھی روزگار کے لیے نکلے گا، جب وہ روزگار کے لیے نکلے گا تو دین کا کام کون کرے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بڑے اہم بات ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو مدارس میں ہیں، جو وہاں پر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات ان کو دینا چاہیے کہ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں جا کر اور محنت مزدوری نہیں کر رہے، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کو دیں گے تو جتنا بھی وہ دین کا کام کرتا رہے گا اس میں آپ کو برابر کا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ جو جہاد میں نکلا ہوا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی خرچ کریں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اس جہاد کے موقع پہ خرچ کرنے سے یہ ہوگا کہ جتنا وہ جہاد کرے گا اس کا برابر اجر آپ کو ملے گا۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو نکلے ہوئے ہیں،
اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے ان کے اوپر خرچ کریں، اللہ آپ کو ان کے بدلے میں اللہ آپ کو عطا فرما دے گا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس چیز کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ للفقراء الذین، یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی، یحسبهم الجاہل، ناواقف آدمی ان کو سمجھتا ہے اغنیاء، مالدار، کہ وہ مالدار ہیں، کیونکہ کس وجہ سے؟ من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ تعرفهم، تو ان لوگوں کو پہچانے گا، بسیماہم، ان کی علامتوں کے ساتھ، کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ لوگ ضرورت مند ہیں، یہ لوگ حقدار ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا اچھے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے یہ بندہ، بات سمجھ آ گئی نا؟ اس کی حالت اچھی ہوتی ہے ظاہری طور پر، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑا غنی آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، اس کو ہم کیسے دیں، اس کو ہم کیوں دیں، اور دوسرے سے وہ تو مانگتا بھی نہیں ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہی بات تو اللہ نے بھی فرما دی کہ ظاہری حلیہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ بڑا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن وہ ہوتا ضرورت مند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے، پھر بندہ سمجھتا ہے کہ یار جب نہیں مانگ رہا تو یہ ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو نہیں مانگ رہا یا ایسی علامتیں موجود ہیں، تو یہ قرآن نے ان کی علامتوں کو بیان فرمایا، اور یہی علامتیں پائی جاتی ہیں لوگوں کے اندر۔ ایسے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو دین کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، بہت محنت مشقت کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کا ظاہری حلیہ بھی بہت بہترین ہوتا ہے، وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت امیر آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، جو سفید ریش ہوں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اپنے محلوں کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر، اپنے قریبی جگہوں پر کہ جہاں ایسے لوگ ہوں، ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جی الذین اچھا آگے فرمائے کہ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جی، جو خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ خیرات کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ چاہو اللہ کے راستے میں خرچہ صدقہ خیرات دے دیا کرو۔ اس کے لیے جمعرات کا دن مقرر کر دینا ٹھیک نہیں ہے، مردے کے لیے، مرے ہوئے بندوں کے لیے تیسرا دن مقرر کر دینا ٹھیک نہیں ہے، 40واں دن مقرر کر دینا ٹھیک نہیں ہے، ہر سال کا وہ آخری دن مقرر کر دینا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دن رات میں جب چاہو، جس وقت چاہو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو۔ جو مر گیا، اب ضروری نہیں ہے کہ سال پورا ہوگا تو میں دوں گا، میرے پاس 8 مہینے ہو گئے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، 9واں مہینہ آیا، اللہ نے مجھے وافر مقدار میں پیسے دے دیے ہیں، اب میں خیرات بھی کر سکتا ہوں، صدقہ بھی کر سکتا ہوں، خود قرآن پڑھو، مدرسے میں بچوں سے پڑھواؤ، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، یتیموں کو دے دو، ثواب اس جو فوت ہو گیا اس کو ثواب اس کا پہنچوا دو۔ تو لازمی نہیں کہ اب 9ویں مہینے میں آ گئے تو ہم اس کا انتظار کریں گے، نہیں جب ابھی 9واں مہینہ چل رہا ہے، ابھی تو فلاں مہینے کے اندر جو ہے نا اس کا سال پورا ہونا ہے، تو لہٰذا جب سال پورا ہوگا تب میں صدقہ دوں گا، ویسے میں صدقہ نہیں دیتا۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ پہلے بھی دو، سال پورا ہو جائے تب بھی دو، سال کے بعد اگر پیسے ہوتے ہیں، سال پورا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر بجائے اس کے کہ دوسروں کے سے مانگنے کی، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، 1 سال اوپر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خود بیٹھ کے پڑھیں، بات سمجھ آ گئی، خود بیٹھ کے پڑھیں، اس کو اصالہ ثواب کرتے رہیں، لوگوں سے کہیں فری میں اصالہ ثواب کروائیں، کھانا کھلانا یہ ضروری نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو سال اوپر ہو جائے تب بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سال سے پہلے کر لیں، سال میں کر لیں، لیکن ایک وقت مقرر نہ کریں کہ ہم نے اسی وقت کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن میں، کسی بھی وقت، سرا وعلانیتا، مخفی طور پر بھی، وعلانیتا، اور اعلانیہ طور پر بھی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ اعلانیہ طور پر بھی، سری طور پر بھی خرچ کرتے رہو گے، چھپ چھپا کر بھی، لوگوں کے سامنے بھی، ریاکاری مقصد نہ ہوگا تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا قیامت والے دن اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے، اور ریاکار، دکھلاوا، اذیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما دے، اور ہمارے صدقہ خیرات کو اللہ قبول فرمائے اور کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جو صدقہ کی فضیلتیں ہیں، جو صدقہ سے فائدہ حاصل ہونا ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا، بات سمجھ آ گئی، اور دوسرا مصیبتوں کا دور ہونا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فائدے بھی نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔